فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔ ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے، دشمنی ان کی باتوں سے جھلک اٹھی، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں وہ بڑا ہے۔ ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہو۔ کفار سے دوستی، تعلق، بعض ایسے بھی ہمارے مسلمان ہیں جن کے رشتہ دار اب بھی غیر مسلم ہیں، جو نیو مسلمان ہوتے ہیں کسی بھی مذہب سے، یا ویسے کوئی تعلق داری ہے یا آفیسز میں کام کرنے والے ہیں، ساتھ میں پڑوس میں رہنے والے ہیں، ان سے دلی محبت اور دوستانہ تعلق بنانا، اخلاص والا رشتہ بنانا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ان سے محبت رکھنا، ان سے تعلق بنانا، یہ اس طرح ہے کہ یہ کبھی بھی دل سے محبت اسلام سے یا مسلمانوں سے کر ہی نہیں سکتے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ بس جیسے ہی کوئی بھی موقع ہاتھ لگے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کا، یہ فوراً اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو ان سے دور رہنا چاہیے، اور یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ اسلامی سطح جو ہے اس پر دیکھیں، جو سلطنت اسلامیہ ہے اس کی سطح پر دیکھیں، ساتھ رہنے والے دوست و احباب میں دیکھیں، جہاں موقع ملتا ہے غیر مسلموں کو اسلام کو نقصان پہنچانے کا، وہ فوراً جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی تاریخ سے اٹھا کر اب تک دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر جو ہے وہ کفار نے اسلام کو اور تاریخ اسلام کو جو ہے وہ گزند پہنچانے کی کوشش کی۔ ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونہم یحبونکم وتؤمنون بالکتاب واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ سنتے ہو، یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، اور حال یہ کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے۔ تم فرما دو مر جاؤ اپنی گھٹن قلبی جلن میں، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم تو جو مسلمان ہیں، یہ تو چونکہ ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ دوستی اور محبت والا رشتہ بھی رکھتے ہیں صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ ہماری کتاب پر نہ تو ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی اس کتاب کی وجہ سے دوستی رکھتے ہیں، بلکہ ان کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بس ہم ان کو نقصان پہنچائیں۔ اور یہ جنگ ہیں مسلمانوں کے ساتھ منافقین لوگ، تو یہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جب پیچھے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محاورہ ارشاد فرمایا۔ محاورہ کیا ہے کہ یہ غصے سے تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں، یعنی جب ہمیں
غصہ آتا ہے کسی بات پر تو ہم اپنی انگلی چباتے ہیں، دانت پیستے ہیں، تو یہ محاورہ اللہ نے استعمال فرمایا کہ یہ اس قدر غصے میں شدید جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم ان کو نقصان پہنچائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ کل موتوا بغیظکم، مرو اپنی جلن میں، یعنی یہ جتنے بھی کفار ہیں یہ جل جل کر مر جائیں گے، لیکن مسلمانوں کا اور حضور جان عالم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کو کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔ یہ کفار کی عمومی حالت ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی نیکی، کوئی بھلائی، کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور جب بھی کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ ان کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح عظیم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔